اس لیے اس ظالم نے ان نیچوں کو رسائی دی کہ تم رات کے پچھلے پہر کر لو جو کر سکتے ہو قہر، دنیا کے اوپر چھائے گی نیند کی لہر، ساری دنیا سو جائے گی۔ 40 بندے مسجد نبوی میں باب السلام سے داخل ہو کے رسول اللہ کے پہلو سے صدیق کو نکالو، تم جدھر چاہے جا کے سنبھالو، لیکن انہیں کیا پتا تھا او دجالو، تم سمجھتے ہو وہ سو رہے ہیں لیکن وہ تو جاگ رہے ہیں، دشمن بھاگ رہے ہیں۔ 40 آدمیوں نے اسی بدنیتی سے حملے کا پروگرام بنایا، لیکن جو خادم تھا اس نے ساری رات رو رو کے حال زار نزار ہوا۔ اس نے کہا اوپر حکم ہے گورنر کا، حاکم کا کہ تو آنکھیں بند کر کے بیٹھنا، جو کرنے والے کریں تو دم نہ بھرنا، لیکن ادھر حکم حاکم ہے، ادھر ایمان کا نقصان ہے، شکنجے میں آ گئی غریب کی جان ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ 40 بندے ہاتھوں میں گنتیاں، پورا ساد و سامان مٹی کو چیرنے کا لائے۔ میرے دل سے کوک اٹھی مولا، یہ کیسا طوفان ہے، یہ کیسی کالی سیاہ رات ہے، کیا سو گئی تیری بھی ذات ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ان نیچوں نے چند قدموں کو آگے بڑھایا اور اوپر والے نے بندوبست فرمایا، زمین پھٹی، جتنے آئے سارے غرق۔ اس لیے لوگوں نے صدیق کو جدا کرنے کے لیے زور لگایا، پر پیغام اوپر سے آیا، جسم سے دور نہیں ہوتا کبھی سایہ، ہم نے صدیق کو نبی کا سایہ بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی۔ آپ میری گزارش سمجھ گئے ہیں کہ صدیق کو رب نے کس خاک پاک سے بنایا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی لیے سرکار فرماتے تھے، ایک دن حضور صحابہ کرام کی مجلس سجی تھی، سونے سونے ستارے تھے، سج رہے پیارے تھے، عجیب وقت کے نظارے تھے، سامنے مدنی راج دلارے تھے، دایاں ہاتھ نبی کا صدیق کے ہاتھ میں تھا، بایاں عمر کے ہاتھ میں ہاتھ، کیا خوبصورت تھا ساتھ۔ جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار ایسے جو چلے تو جس نے پیار کی نظر سے دیکھا، نظر پلٹ کر نہ آئی، مسکرائے لوگ خوشی سے، کیا خوبصورت حسین قسم کے افراد اشخاص ہیں، اور یہ جو دو نبی کے پاس ہیں، دونوں نبی کو راس ہیں۔ خوش ہوئے لوگ۔ اب چاہیے یہ تھا سرکار خوشی سے تبسم فرماتے، چپ ہو جاتے، لیکن حضور نے دیکھا خوش تو بول پڑے، فرمایا دیکھنے والوں آج دیکھ رہے ہو جیسے آج
دیکھ رہے ہو جیسے ہم تینوں لگ رہے ہیں کیسے. اللہ اکبر. تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی, تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ. دیکھنے والے کیسے لگ رہے ہیں, سرکار جچ رہے ہیں کہ. اب حضور نے جو فرمایا تم تو آج تعجب سے تک رہے ہو, ہا کذاب نبعث یوم القیامہ, محشر کے دن بھی اسی طرح ہم آئیں گے, دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں. جی آپ یہاں کی بات کرتے ہیں, وہ لمحے تخلیق سے لے کر میرے پیارے آقا فرماتے ہیں انا اول من تنشق عنہ الارض. روز محشر اللہ جبریل کو, اسرائیل کو, اسرافیل کو, ان سب فرشتوں کو آرڈر ہوگا سیدھے جاؤ مدینے. پوری کائنات قیامت کے دن سوئی ہوئی قبروں میں پڑی ہے, سب سے پہلے فرشتوں کو دوبارہ زندگی ملے گی اور پہلا حکم ہوگا سیدھے جاؤ مدینے, اور مدینے میں سیدھے جاؤ میرے یار کے مزار پہ. فرشتے کہتے ہیں پہنچیں گے جب حضور کے مزار پہ, سرکار فرماتے ہیں آنا اول من تنشق عنہ الارض. زمین پھٹے گی, میں باہر آؤں گا, پہلے پوری کائنات میں میں باہر آؤں گا, اور پھر میرا صدیق آئے گا, پھر میرا عمر آئے گا. یعنی پوری کائنات میں سب سے پہلے زمین کے سینے پہ میرا نبی ہے, پھر صدیق ہے. یہ مسئلہ بالکل ٹھیک ہے, مسئلہ بالتحقیق ہے, اسی لیے صدیق صدیق ہے. میرے دوستوں کی سوچ ذرا ویک ہے, یہ مسئلہ یہاں پہ ٹھیک ہے. کیوں؟ اب آپ چاہتے اب سرکار دو عالم جو حضور کا مزار پاک ہے, یہیں سے اٹھی حضرت ابو بکر کی خاک ہے. اب وہاں سے جو اٹھیں گے, ایک اردو والے نے شعر ذرا آگے پیچھے ہو رہا ہے, لیکن شعر کو شعر پڑھ دو تو خیر ہے, تھوڑا سا تصرف کیا جا سکتا ہے. کہتے ہیں یہ تعلق حاصل ہے مجھے تیرے کوچے کی زمین سے, یہ تعلق حاصل ہے مجھے تیرے کوچے کی زمین سے. مروں گا کہیں بھی میں اٹھوں گا یہیں سے, مروں گا کہیں بھی اٹھوں گا یہیں سے. پتا چلا صدیق بنا اسی زمین سے, اور میں بول رہا ہوں پورے یقین سے, صدیق بنا ہے یہیں سے. کیا سمجھیں بیچارے کمی سے, صدیق بنے کس, قرآن کا اشارہ ہے, اور سارے عقل مند سمجھتے ہیں کہ صدیق کا کہاں سے اٹھایا, خمیر ہے وہ جو علی کل شین قدیر ہے, اسی لیے صدیق ہمارا پیر ہے. جتنا قرب اس نے پایا ہے کسی کے حصے میں نہیں آیا ہے. خواہ مخواہ دوستوں نے شور مچایا ہے, لیکن جو اس نے مرتبہ پایا ہے کسی کو خواب میں بھی نصیب میں نہیں آیا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا کہ تخلیق کی اس گھڑی سے لے کر عمر کے ایک ایک پل تک
حضرت سیدنا مولا علی حیدر کرار ایک دن پوچھنے لگے اپنے دور خلافت میں، آپ فرمانے لگے لوگوں ایک سوال کا جواب دو۔ لوگوں نے کہا بولیے امیر المومنین۔ فرمایا فرعون کے دور کا مومن افضل تھا یا صدیق اکبر اعلی ہے؟ قرآن مجید 24ویں سپارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورت مومن۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون۔ فرعون کے دور میں ایک مومن تھا، وہ ایمان کو چھپاتا تھا۔ جب کوئی حضرت موسیٰ کو ستاتا تھا تو وہ حضرت موسیٰ کی مدد کو آتا تھا، لیکن اپنے بارے میں کسی کو نہیں بتاتا تھا، اپنا ایمان چھپاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ کو کوئی ستاتا تو یہ بازو کس کے آتا اور کہتا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اس بندے کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ۔ حضرت مولا علی نے سوال کیا وہ مومن افضل تھا یا صدیق اعلی ہے؟ لوگ مولا علی کا چہرہ تک رہے ہیں، حضور آپ ہی جواب دیں۔ جیڑا بولے اوئی در کھولے، تے سیال کوٹ والا بھائیا کیوں بولے؟ نہیں سمجھے؟ جیڑا بولے اوئی در کھولے، تو جس وقت آپ نے بولا تو آپ ہی جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوستو وہ مومن جو حضرت موسیٰ کو بچاتا تھا، اس کی ساری زندگی صدیق کا ایک پل آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے، صدیق کی شان پوچھو میرے علی سے۔ لفظ کیسے تول کے بولے مولا علی نے، فرمایا اس مومن کی ساری زندگی صدیق کا ایک پل۔ لوگوں نے کہا حضور اتنا فرق؟ فرمایا ہاں اتنا فرق اس لیے ہے، پہلی بات تو یہ ہے وہ حضرت موسیٰ کا چوکیدار ہے، یہ محمد عربی کا پہرے دار ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو تھا کاتما ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، اور یہ اعلن ایمانہ، نعرے ایمان کے لگاتا تھا، مدنی کو چھڑاتا تھا، سارے دکھ خود اٹھاتا تھا، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے۔ ہمارا پروگرام یہ ہے نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا، تو ایسے نہیں ہوتا، یعنی کرے کوئی تے نام میرا ہو، نہ میری جان، یہاں محنت جو فرمائے گا یہ تاج اسی پہ سجایا جائے گا۔ تو حضرت مولا علی نے فرمایا تک ذرا، اکھ رکھ ذرا، مزہ صدیق کی عزت کا چکھ ذرا، ایویں تے قیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تے سہنا پیندا ہے، قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پیندا ہے۔ یہ صدیق ہے۔ حضرت علی فرماتے وہ ایمان چھپاتا تھا، صدیق نعرے لگاتا تھا، یہ صدیق ہی ہے اور اسی کی تصدیق ہی ہے جس نے حضرت عثمان غنی جیسے بندے کو اسلام کا رستہ دکھایا، یہ صدیق ہی ہے جس نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے بندے کو اسلام کا رستہ دکھایا، یہ صدیق ہی ہے جس نے حضرت طلحہ جیسے بندے کو اسلام کا رستہ دکھایا، یہ صدیق
صدیق ہی ہے جس نے سعد بن ابی وقاص جیسے جرنیل آدم کو اسلام کا رستہ دکھایا، محبوب کی خدمت میں پہنچایا، یار نے پکڑ کے انہیں گلے لگایا اور ان لوگوں نے تاریخ کا دھارا بدلایا، سارا ثواب تو صدیق کے کھاتے آیا۔ تو انہوں سمجھ آیا یا میں ہی زور لایا؟ اصل تو سب کچھ نہیں فرمایا تو میں سمجھا شاید سمجھ ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ بھٹ صاحب تو میری بغل میں چھپ کے بیٹھ گئے، اب میں آپ کو ہی دیکھ رہا۔ میزبان جب چھپ جاتا ہے اکثر قول بھی زبان سے نکل کے لک جاتا ہے، اس لیے آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں فارسی زبان میں کہ اے دل بہوس بر سرے کارے نہ رسی، اے دل بہوس بر سرے کارے نہ رسی، تا غم نہ خوری با غم گسارے نہ رسی۔ اپنے دل کو کہا اے دل صرف خالی خواہش سے، بہوس بر سرے کارے نہ رسی، صرف خواہش کرنے سے منزلیں۔ اب بندہ رات کو تصور کر کے بیٹھا رہے، اللہ کرے جب سویر آوے زرداری فوت ہو جاوے، اللہ مجھے صدر بناوے، تو خالی بندہ خیال فرماوے تو صدارت ہاتھ آوے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ خالی تمنا کرنے سے، خالی خواہش کرنے سے کچھ حاصل۔ اردو میں جس نے کہا تھا تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے، کھڑے پانی میں موتی کبھی نہیں بنتے۔ پانی کے اندر آگ بھڑکتی ہے، پانی تڑپتا ہے، پھر موتی۔ تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے، اور ترشے نہ اگر سنگ تو پے کر نہیں بنتے، اور گھومے نہ اگر چاک تو پے کر نہیں بنتے۔ اے دل بہوس بر سرے کارے نہ رسی، تا غم نہ خوری با غم گسارے نہ رسی۔ جب تک بندے میں غم آتا نہیں یار بھی نیڑے لگاتا نہیں، وہ بھی روتا ہے۔ بندہ جب تک آنسو بہاتا نہیں یار بھی سینے سے لگا کے مناتا نہیں، جب آنسو آتا ہے وہ پکڑ کے سینے سے لگاتا ہے۔ سئی کول بلاتے حال پوچھا، میں کو آہیں بھرن دی چس آ گئی۔ اس لیے صدیق وہ ہے کہ جس کے لیے سیدنا علی نے فرمایا لوگوں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ یہ سوال سیدھا سا ہے، سب سے بڑا بہادر۔ اگر آپ کی مسجد کے خطیب صاحب ہوں مثال کے طور پر، وہ آپ سے سوال کریں کہ اچھی تقریر کون کرتا ہے، آپ سارے ایڑیاں اٹھا کے کہیں گے صحیح تساں۔ رکھ رکھاؤ کا تقاضا، کسی نے پوچھا تھا کسی بندے سے، اس کا بیٹا تھا کالا، لولا، لنگڑا، ساری جتنی بھی عیب اس میں تھے، اس سے کسی نے پوچھا اس دنیا میں چاند کا ٹکڑا کہاں ہے؟ اس نے کہا ذرا ادھر دیکھو یہاں ہے۔ انہوں نے کہا وہ سبحان اللہ، ایک رنگ کا کالا، آنکھیں ہے نہیں، ہاتھ ٹوٹے ہوئے، پاؤں پھوٹے ہوئے،